السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین گرامی قدر، ابتدائی 3 سال نبوت کے خفیہ دعوت رہی تاکہ اگر یکدم ظاہری اور اعلانیہ دعوت شروع ہو جائے تو جو شدید رد عمل کا خدشہ ہے قریش کی طرف سے، اس سے بچا جا سکے۔ حکمت و تدبر اور مصلحت کے تحت اس سلسلے کو تدریجاً آگے بڑھایا گیا۔ 4 سال نبوت کا تھا جب اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعزاء و اقربا کو یہ دعوت دینا شروع کی، اور آہستہ آہستہ یہ دعوت جو پہلے خفیہ تھی اعلانیہ ہونا شروع ہوئی۔ کچھ رد عمل پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا برادری میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خاندان کو بلایا، اور اس میں کچھ تقریباً 40-45 افراد جمع ہوئے۔ ابو لہب بھی اس میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کو جمع کر کے، جس میں ابو طالب بھی موجود ہوتے ہیں اور قریش کے خاندان کے بہت سارے لوگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اجتماع کے وقت کوئی واضح بات نہیں فرماتے۔ وہاں جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعوت اور اسی نظریے کے حوالے سے ہی، ابو لہب کچھ باتیں کرتا ہے اس میں، اور وہ سمجھانے کے انداز میں اور اپنی ایک رد عمل کی کیفیت تھی اس کے انداز میں وہ باتیں کرتا ہے کہ دیکھو، اپنے خاندان کی حد تک رہو، اور تمہارے خاندان میں جو عزت و وقار ہے اس کو برقرار رکھو۔ ایسی بات نہ کہو کہ جس کی وجہ سے پورا عرب مخالف ہو جائے اور تمہارا خاندان پورے عرب سے ٹکرانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے اپنی حد میں رہو۔ اس قسم کی باتیں وہ کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی جواب نہیں دیتے، یہ مجلس برخاست ہو جاتی ہے۔ پھر ایک دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ اپنے خاندان کے افراد کی دعوت کرتے ہیں، جس میں پھر دوبارہ لوگ جمع ہوتے ہیں، اس سے کچھ زیادہ جمع ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں بھی بہت واضح طور پر آپ کوئی اعلان نہیں فرماتے، چند ایک باتیں آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس میں آپ ایک خطبہ مختصر سا آپ ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ، اور پڑھنے کے بعد الحمدللہ احمدہ واستعینہ وآمنت بہ واتوکل علیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ آپ یہ الفاظ فرماتے ہیں۔ ابو لہب کچھ باتیں کرنا شروع کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قوم کا سربراہ وہ اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں، کبھی میں نے آپ کے ساتھ کوئی جھوٹ بولا؟ اور تمام لوگوں نے کہا کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قسم کی باتیں فرماتے ہیں، فرما کر یہ مجلس بھی برخاست ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی کوئی اعلانیہ آپ نہیں فرماتے۔ آپ کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ قوم میں آپ پر جو اعتماد ہے، اس اعتماد کی کیا سطح ہے، اس اعتماد کا کیا حد اور کیا درجہ ہے۔ آپ کو واضح نظر آ رہا تھا کہ قوم میں آپ کے اوپر پورا اعتماد بھی ہے، آپ کے کردار کے حوالے سے، آپ کے صداقت کے حوالے سے کسی کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ابو لہب کا جو ایک رد عمل کا اور ایک مخالفانہ جو جذبہ تھا، اور اس کے جو ایک رد عمل تھا، وہ ایک رویہ آپ کے سامنے آیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر آپ نے ایک دن فاران کی چوٹی پر آپ نے صفا کے چوٹی پر آپ نے کھڑے ہو کے اپنے خاندان کو بلایا، اور خاندان قریش کے جتنے بھی جو لوگ تھے اور جتنے بھی قبیلے تھے، ان تمام قبیلوں کے نام لے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدعو فرمایا۔ آپ نے وا صباحا کے الفاظ کہہ کر تمام قریش کو، عبد مناف، بنو ہاشم اور تمام قبیلوں کے نام لے لے کر آپ نے بلایا۔ جس قبیلے کا کوئی سربراہ اگر نہیں آ سکا تو اس نے اپنے نمائندہ بھیجا، لیکن سارے لوگ صفا کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کہ اگر میں تم لوگوں کو کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک دشمن تم پر حملہ آور ہونے لگا ہے تو تم کیا سمجھو گے؟ انہوں نے یک زبان کہا کہ ہم سچ سمجھیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی ہم سے غلط بیانی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھو، یاد رکھو، یہ اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک ہے، جن کو تم پوجتے ہو وہ کوئی خدا نہیں، اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم لوگ مرو گے جیسے کہ سوتے ہو، اور تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے جیسے کہ تم جاگتے ہو، اور پھر تمہارے اعمال کے مطابق تمہارا حشر ہوگا، تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے۔ یہ باتیں سننا تھی تو ابو لہب نے گستاخی شروع کر دی، اور اس نے وہ الفاظ کہنے شروع کر دیے، تب لک یا محمد، نعوذ باللہ، کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہلاک ہو جائے، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، اور کہہ کر اور بھی بہت کچھ اس نے کرنے کی کوشش کی، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حمایت تھی وہ ابو طالب کی صورت میں تھی، جس کی وجہ سے کوئی انتہائی قدم اٹھانا ابو لہب کے لیے مشکل تھا۔ وہ بہرحال واپس چلے گئے۔ اب جو یہ دعوت شروع ہوئی تو یہ تیسرا موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو کوہ صفا پہ بلایا تھا، اور اس کے بعد پھر دعوت پھیلنا شروع ہوئی، پھر باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ تو پھر اب قریش میں یہ فکر پیدا ہوئی کہ اس دعوت کو ہم روکیں کیسے، اس دعوت کو پھیلنے سے کیسے روکا جائے۔ تو پھر انہوں نے اس پہ مشاورت شروع کی۔ ولید بن مغیرہ کے گھر جمع ہوئے اور انہوں نے اس سے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں، کیسے اس کو روکیں، چونکہ حج کا موقع آ رہا تھا، حج کے موقع پر اس دعوت نے پھیلنا تھا۔ ولید بن مغیرہ سے مشورہ کر کے انہوں نے کہا کہ ہم جمع ہوتے ہیں، جو حج کے لیے آنے والے جو وفود، جو قبائل ہوں گے، جو لوگ ہوں گے دنیا بھر سے، جو ادھر ارد گرد سے، تو ان کو ہم بتا دیں کہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جو اس کے بارے میں ہمیں کیا الزام لگانا چاہیے۔ اس پہ مشورہ ہو رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم کہیں کہ وہ شاعر ہے، کہا نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا، اس کا کلام شاعری نہیں ہے۔ کسی نے کہا جی آپ کہیں کہ وہ کاہن ہے، میں کہا نہیں جی کہانت بھی یہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا جی، ولید بن مغیرہ نے کہا آپ یہ باتیں، یہ الزام لگا کر آپ نہیں اپنی بات کو منوا سکتے۔ ان کا کلام ایسا ہے، اس کی تاثیر ایسی ہے اور اس کی جڑیں ایسی مضبوط ہیں کہ اس کا جواب کوئی نہیں ہے۔ اس لیے پھر مشورہ کرتے کرتے پھر اس پہ بات ہو گئی، طے ہو گیا کہ جی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے، اور ایسا جادوگر ہے کہ جو جب بات کرتا ہے تو ایک گھرانے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، میاں بیوی جدا ہو جاتے ہیں، باپ بیٹا دشمن بن جاتے ہیں، اور اس انداز سے بات ہو جاتی ہے۔ پھر اس پہ ہوا، حج کا موقع آیا تو ابو لہب سب سے زیادہ تیز اور متحرک تھا۔ وہ مختلف جگہوں پر جا کر، مختلف بازاروں میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتا ہے، یہ غلط کہتا ہے، یہ اپنے آباء و اجداد کے خلاف ہے، اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کا انکار کیا ہے، اس نے نئی نئی باتیں پیدا کی ہیں، اس نے تفرقہ ڈال دیا ہے، اور فلاں فلاں فلاں۔ باقی لوگ بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت بھی دیتے جا رہے تھے۔ وہ ہوا یہ کہ قریش نے جو یہ چال چلی اور یہ مشورہ کیا، منصوبہ بنایا کہ ہم ان کی دعوت کو روکیں گے اور اس کے لیے ایک اچھا تاثر نہیں بلکہ برا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ اس منفی پراپیگنڈے کی وجہ سے اسلام کی دعوت لوگوں تک پھیل گئی۔
وہ لوگ جن کو نہیں پتہ چلنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن تک نہیں پہنچ سکتے تھے، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہاں محمد نام کے کوئی فرد ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نئے دین کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ خود بخود پھیل گئی یہ بات، تو بہرحال اس سے ان کا کام نہ چل سکا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے، ان کے مذاق اڑانے لگے۔ کبھی کہتے کھڑے ہو کر، اچھا یہ وہ لوگ ہیں ہم میں سے جو بڑے ایسے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر نازل ہوئیں ہم میں سے، اور یہ بڑے بابرکت لوگ ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہماری طرح ہے۔ مختلف قسم کی مذاقیں اور ٹھٹھے اڑا کر ان کا مورال ڈاؤن کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی۔ پھر تیسرا طریقہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن یہ اساطیر الاولین ہے، یہ پچھلوں کی قصے کہانیاں اور کچھ نہیں، موسیٰ ایسے تھے، عیسیٰ ایسے تھے، پرانی امتیں یہ تھیں، فلاں کا یہ ہوا، یہ قصے کہانیاں پرانے۔ اور اس سے انہوں نے کرنی شروع کی، لیکن اس سے بھی کام نہ بنا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان کی باتوں سے، ہم اپنی مجلسیں لگاتے ہیں۔ نضر بن حارث نے کہا ایک کوئی باندی خرید کے لے آیا، گانے بجانے کی محفلیں، نوجوانوں کو بلا کر ان کو اس طریقے سے لانے کی کوشش کی، شراب و کباب کی محفلیں سجانے لگے، لیکن اس سے بھی کام نہ بنا۔ اور پھر اس کے بعد پھر آگے مذاکرات پہ آ گئے۔ اب مذاکرات کرنے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے، کیوں نہ ہم بیچ کا راستہ کوئی اپنا لیں۔ ایسا کرتے ہیں آپ جس خدا کی بات کرتے ہیں ہم اس کو پوج لیتے ہیں کچھ عرصہ، اور کچھ عرصہ سال کے دنوں میں آپ ہمارے خدا کی پوجا کر لیا کریں۔ اس میں دیکھیں اگر ہم دونوں میں سے کوئی بھی غلط ہوا تو صحیح تک رسائی تو ہو ہی جائے گی نا۔ اگر آپ کا خدا صحیح ہوا تو ہمارا بھی حصہ اس میں ہو جائے گا، اگر ہمارے خدا ٹھیک ہوئے تو آپ ان کا انکار کر رہے ہیں تو آپ پوجتے رہیں گے تو آپ کا بھی حصہ اس میں ہو جائے گا۔ یہ بڑی بیچ کی راہ ہے، ہم اتحاد اتفاق کے ساتھ چلیں گے، اور اس قسم کی باتیں کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات اللہ رب العزت نے پھر یہ سنا، یہ باتیں ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کوئی نہیں دیا۔ اللہ نے فوراً سورہ کافرون اتاری، یا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے قریش آپ کہہ دیجئے واضح کہہ کے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو میں نہیں پوجتا اس کو جس کو تم پوجنے لگے ہو۔ یہ اس کا بالکل سرے سے انکار کروا دیا۔ اور جب اس میں ان لوگوں کو ناکامی ہوئی تو پھر یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حواریوں کو تکالیف دینا شروع کر دی، آپ کے صحابہ اکرام کو، آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کو تکالیف دینا شروع کر دیں۔ اب تکالیف اور ابتلاؤں کا دور شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے لگے۔ ابو لہب اور اس کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل ساتھ تھا، پڑوس تھا، اور باقی بھی قریش کے بڑے بڑے سردار آپ کے گھر کے قریب تھے۔ ابو لہب کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے آگے کانٹے بچھا دیتی تھی رات کو، اور ابو لہب یا باقی جو سردار تھے اور باقی جو پڑوسی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی نہ کوئی چیز گند ڈال دیتے تھے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا پک رہا ہوتا تو چھت سے کوئی چیز اس میں ڈال دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے اے قریش، اے بنی ہاشم، یہ کیا پڑوس کا حق ہے، یہ کیا پڑوس ہے تمہاری طرف سے، اس قسم کی چیزیں۔ اور جو صحابہ کرام تھے ان کو اپنے لوگ ستانے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا چچا ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کے ان کو نیچے سے آگ کا دھواں دیتا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کی ماں نے ان کا دانہ پانی بند کر دیا، گھر سے نکال دیا، اور اس قدر ان کے اوپر حالات آئے۔ وہ ایسا جوان تھا کہ جو گلیوں سے گزرتا تھا تو اس کے لگی خوشبو کئی دنوں تک اس گلی میں محسوس ہوتی تھی۔ والدہ نے گھر سے نکال دیا، خرچہ بند کر دیا، اور پھر اس حالت میں قسم پرسی کی حالت میں مصعب بن عمیر کے بدن کی جو چمڑی تھی وہ چمڑی ایسی جیسے بوڑھوں کی چمڑی ہو جاتی ہے، اس قدر حالات ان کے اوپر آ گئے تھے۔ غلاموں کے اوپر ظلم ہوتا تھا، اور چھوٹے جو لوگ کمزور طبقے کے لوگ تھے، بڑے لوگ ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، رسیاں باندھ کر گھسیٹتے تھے، اور کیا کیا ظلم تھا جو نہیں کیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ان کو طعن و تشنی، برا بھلا کہنا، کعبۃ اللہ میں عبادت کے دوران تکالیف دینا۔ ایک مرتبہ کہا کہ وہ فلاں جگہ پہ اونٹ ذبح ہوا، اس کی اوجری لا کر ان کے اوپر کون ڈال دے گا؟ ایک بدبخت اٹھا، اس نے جا کے وہ اونٹنی اوجری لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ سجدے میں تھے تو وہاں رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ پتہ چلا تو آپ نے آ کر پھر وہ اوجری ہٹائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف کیا، اور اس انداز سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور پھر یہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ اب آہستہ آہستہ ہی، ابھی بھی آہستہ آہستہ ہی چل رہے تھے، دین اسلام کو ماننے والے ایک جگہ پہ جمع ہوتے، دار ارقم میں جمع ہو کر اپنا جو بھی عبادت تھی جو بجا لاتے تھے، لیکن بہرحال پھر بھی ظلم سے نہیں بچ پاتے تھے، اور یہاں سے پھر ہجرت حبشہ کا فیصلہ ہونے لگا۔ اور ہجرت حبشہ کے لیے پھر فیصلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں رہنا مشکل ہے، آپ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی معیت میں اور سربراہی میں پہلے پھر ایک گروپ حبشہ کی طرف چلا گیا، اور پھر وہاں جا کے یہ لوگ رہنے لگے۔ اور پھر اگلی سال ہجرت حبشہ کا دوسرا مرحلہ وہ اگلی سال پھر پیش آیا، جس میں پھر کوئی تقریباً 100 کے لگ بھگ پھر مرد اور عورتیں پھر حبشہ کی طرف گئیں۔ تو یہ صورتحال، یہ تقریباً نبوت کے 5ویں سال کو یہ واقعہ ہجرت حبشہ کا پیش آیا۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔